دہشت گردی کے عفریت کا مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کے اہل خانہ سے تعزیت کے موقع پر گفتگو۔ وزیر اعظم فیصل آباد میں شہید کے آبائی گھر گئے اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ شہباز شریف نے مزید کہا، ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ قوم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ پاک فوج کے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے باوردی پولیس والوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا۔ اگر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ان پر تشدد ثابت ہوا تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہماری ریسکیو کی مشینری کو بھی غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں فسطائیت کی گئی، غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا۔ کے پی ہاؤس میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کابینہ نے پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ پولیس افسران کے تبادلوں کے بعد اختیارات آئی جی سے واپس لے لیے گئے۔ پولیس افسران کے تبادلے اب وزیر اعلیٰ کر سکے گا۔ حکومت کے لیے آئینی ترامیم کے لیے نمبرز پورے کرنا مسئلہ بن گیا۔ بیرون ملک دوروں پر موجود حکومتی ارکان پارلیمنٹ کو 15 اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کی ہدایات جاری۔ ذرائع کے مطابق اس وقت 10 سے 15 حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ ملک سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ بھی ان میں شامل۔ سینیٹرز میں پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن، بی اے پی کے دنیش کمار بیرون ملک میں ہیں۔ سینیٹر عبدالقادر بھی بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے ریاض فتحانہ اور سینیٹر فیصل سلیم بھی ملک سے باہر ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایک صبح پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہوتا ہے۔ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، لوگ احتجاج کرنے والوں کو گھاس نہیں ڈال رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا نہ وہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ ہر روز جلاؤ گھراؤ کی روایت بہت غلط ہے۔ احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو کے پی سے لایا جاتا ہے۔ سیاسی اسموگ نظر نہیں آتی لیکن ملک تباہ کر دیتی ہے۔ مزید کہا کہ پنجاب میں 1 ماہ بعد الیکٹرک بسز کا فلیٹ آ رہا ہے۔ بھارت سے فضا کے ذریعے یہاں آتی ہے۔ بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی ہونا چاہیے۔ آئی ایم ایف کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک کا بھی 3 برسوں کے لیے 6 ارب ڈالر فائنانسنگ کا اعلان۔ آئندہ سال 2025 کے دوران 1 ارب 85 کروڑ ڈالر سے زائد فائنانسنگ ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک حکام کا کہنا ہے کہ سال 2026 کے دوران 2 ارب 30 کروڑ ڈالر فائنانسنگ کا تخمینہ ہے۔ 2027 کے دوران 2 ارب 25 کروڑ ڈالر کی فائنانسنگ کی جائے گی۔ 3 برسوں کے دوران 2.8 ارب ڈالر کی رعایتی فائنانسنگ فراہم کی جائے گی۔ فائنانسنگ صحت، تعلیم، کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر کے منصوبوں پر خرچ ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب میں 2 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد عبدالعزیز الفالح کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ حکومتی اور نجی شعبے کی 40 کمپنیوں کا وفد شامل۔ مختلف شعبوں کے لیے 30 کے قریب معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ زراعت، آئی ٹی، پاور سیکٹر، فوڈ سیکیورٹی، میٹ ایکسپورٹ اور کنسٹرکشن مٹیریل سمیت دیگر شعبہ جات شامل۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق سعودیہ کی جانب سے 2027 تک 5 ارب ڈالر کی مجموعی سرمایہ کاری ہوگی۔ حکومت کا ملک کے توانائی شعبے کی اصلاحات کے لیے بڑا اقدام۔ بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انٹیمپٹن ملٹری پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم نے بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ اجلاس کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر کی کابینہ سے توثیق لی جائے گی۔ ایسی کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ایس ای سی پی میں رجسٹر کیا جائے گا۔ آئی ایس ایم او حکومت کے ملک میں بجلی کے واحد خریدار کے کردار کو بتدریج ختم کرے گا۔ بجلی کی مارکیٹ کو ملٹی پلیئر انڈیپینڈنٹ مارکیٹ میں تبدیل کیا جائے گا۔
स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी का हामी हूँ, सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पार्लियामेंट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सी पैक बिजली मनसूबों के कर्ज की री प्रोफाइलिंग पर मुस्बत बात चल रही है। कोशिश है सी पैक बिजली मनसूबों की री प्रोफाइलिंग के लिए मुआहिदे हो जाएं। ज़राई शोबे पर टैक्स का इत्तलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। इससे मुताल्लिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आईन और कानून के ही हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के डैम फंड से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स दौरान समाअत एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट डैम फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा डैम फंड को हुकूमत के इस्तेमाल के बजाय डैम के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा हम नजरसानी नहीं सुन रहे, ना ही अदालती हुक्मनामे की तरफ जाएंगे। क्या डैम फंड प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? अदालत ने वफाकी हुकूमत और वापटा से मुआवनत तलब कर दी। सुप्रीम कोर्ट के मुनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर हाई कोर्ट का एक्शन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जज इनामुल्लाह की मुअत्तली के अहकामात जारी किए। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को OST बना दिया गया। फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह के इंक्वायरी ऑफिसर सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती होंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से वकला की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने कहा इस केस में अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इनके ख्याल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं बनती। वो मुतमईन नहीं लेकिन नोटिस जारी कर देती हैं। तब तक वकील दीगर पहलुओं पर गौर कर लें। समाअत कल तक मुलतवी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद एहतजाज पर गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अडियाला जेल से दीगर जेलों में मुंतकिली का फैसला कर लिया गया। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का कहना है आज नैब ने मनगढ़ंत और झूठी खबर चलाई। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को मारपीट करके प्ली बार्गेन की गई। इन्होंने जो पैसे दिए इनको मेरे साथ खामखा मुंसलिक किया जा रहा है। सब झूठ का पलंदा है। न करप्शन की ना ही कोई प्ली बार्गेन की है। मेरे खिलाफ 25 जाली केस बने, मजीद 25 केस और बना लें। वो बानी PTI के साथ हैं और रहेंगे। महकमा पाशी सिंध में 6 अरब 27 करोड़ के प्रोजेक्ट में गफले। 92 न्यूज के प्रोग्राम खबर क्या है में स्टोरी नशर होने के बाद मुतालिका अफसरान जाग गए। हाजीपुर बंद पर स्टोर पेजिंग के नाम पर किए गए फ्रॉड को छुपाने की कोशिश। स्टोरी नशर होने के बाद अफसरान ने हाजीपुर बंद पर काम शुरू कर दिया। जराए ने इंकशाफ किया है कि अफसरान ने प्रोजेक्ट से 5 अरब रुपए से एक वजीर के बेटे की शादी में खर्च किए। MBC कंपनी एक वजीर के फ्रंट मैन की है जिसने शादी का खर्चा इस प्रोजेक्ट से निकाला। MBC कंपनी को मजीद अरबों रुपए दिए गए जिसने काम करने के बजाय रकम की बंदर बाट कर दी। इसराइल की लबनान में बर्बरियत जारी। मशरकी वादी बेका पर फजाई हमले, 36 अफराद शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। 5 बड़े हमलों में कई रिहायशी इमारतें तबाह। दहिया का इलाका खंडर बन गया। इसराइल ने जमीनी फौज की 4थी डिवीजन भी लबनान भेज दी। फौजियों की तादाद 15,000 तक पहुंच गई। दहशतगर्द इसराइल का गजा में भी खूनी खेल जारी। फजाई और जमीनी हमलों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। उधर हिजबुल्लाह ने भी इसराइली शहर हीफा पर 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। रॉकेट हमलों में 12 इसराइली जख्मी हुए, इमलाक को नुकसान पहुंचा। ईरान के अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से जोहरी बम बनाने का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 39 ईरानी कानून साजों ने मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखकर जोहरी हथियारों की तैयारी के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा किया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खित्ते में इसराइल की जानिब से खतरात बढ़ रहे हैं। ईरान को अपने दिफाई नजरिए का सर-ए-नौ जायजा लेने की ज़रूरत है।
بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے عام انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ فی الوقت ملک میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی طویل عرصے تک حکومت میں نہیں رہنا چاہتا۔ اصلاحات سے پہلے الیکشن کرانا غلط فیصلہ ہوگا۔ ہمیں ورثے میں ایک مکمل تباہ حال سسٹم ملا ہے۔ مستقبل میں آمریت کی طرف واپسی سے بچانے کے لیے جامع تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا کرنسی نوٹوں سے مجیب الرحمان کی تصویر ہٹانے کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 20, 100, 500 اور 1000 ٹکا کے کرنسی نوٹوں کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ وزارت خزانہ اور مرکزی بینک نے فیصلے کی توثیق کر دی۔ تمام نوٹوں میں تبدیلیاں مرحلہ وار ہوں گی۔ جاپانی وزیراعظم نے پارلیمنٹ کا ایوان زیریں تحلیل کر دیا۔ 27 اکتوبر کو عام انتخابات کا اعلان۔ جاپان کے وزیر اعظم شیگرو ایشیابا نے حال ہی میں اپنا عہدہ سنبھالا تھا۔ سعودی عرب کا سکولز میں موسیقی کی تعلیم دینے کا فیصلہ۔ پرائمری کلاسز میں موسیقی کی تعلیم کے کورس شامل کیے جائیں گے۔ وزارت ثقافت نے 9000 سے زائد خواتین ٹیچرز پر کام شروع کر دیا۔